نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں ایک اور پھول۔ انسان کی زندگی میں مختلف ادوار آتے ہی رہتے ہیں، کبھی دکھ کبھی سکھ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان مراحل سے گزرنا پڑا۔ یکے بعد دیگرے 4 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد ان کے آنگن میں ایک اور پھول کھلا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا جا چکا تھا، اعلانیہ دعوت دی جا رہی تھی اور مکہ مکرمہ میں اسلام کے خلاف شدید کشمکش جاری تھی۔ آنے والا مولود والدین کے لیے نہایت خوشی کا باعث تھا۔ بہنیں کتنی خوش ہوئی ہوں گی۔ مولود کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد گرامی کے نام پر عبداللہ رکھا۔ انہی کا لقب طاہر اور طیب تھا، دونوں کے معنی پاک صاف کے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ اس پھول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے جہاں والدین کو نہایت صدمہ ہوا، وہاں اسلام کے دشمنوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ ان کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے، وہ خوشی کے شادیانے بجانے اور تالیاں پیٹنے لگے۔ مشہور دشمن اسلام عاص بن وائل نے اپنا خبث باطن ظاہر کرتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہوا ان کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب تو آپ ابتر ہیں۔ ابتر کے معنی عربی زبان میں لا ولد ہیں، جس کا ذکر خیر کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ بیٹے کی وفات کا صدمہ اور اس پر دشمنوں کے طعنے، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدمے میں اور اضافہ ہوا ہوگا۔ مگر آدمی کا مقام و منصب جتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے طعنوں کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرما کر خود اپنے نبی اور ان کے اہل خانہ کو حوصلہ دیا، ان کے دلوں پر مرہم رکھا اور کہا کہ آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے، یہ جو طعنے دینے والے ہیں یہ خود جڑ کٹے ہیں۔ چنانچہ یہ طعنے دینے والے سب کافر قتل ہوئے اور بدر کے گندے کنویں میں پھینک دیے گئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، ان کی شان اور رفعت و بلندی قیامت تک باقی ہے۔ اقبال نے کیا خوب ہی کہا، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بلا شبہ اپنے بیٹے کی وفات کا صدمہ بہت بڑا تھا، مگر ہمیشہ سے صبر و شکر کرنے والی اس عظیم خاتون نے کلمہ شکر و خیر ہی ادا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔